زوجین میں شقاق پایا جانا، زوجین کا آپس میں دل و دماغ نہ ملنا، آپس میں میل محبت نہ ہونا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اسی ضمن میں شقاق الزوجین کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے عام طور پر، جو مار پیٹ پر منحصر نہیں بلکہ آپس میں دلی نفرت، دلی تناؤ، نفرت کا سبب بنتا ہے، اور کسی طرح بھی ہم آہنگی نہ پائے جانے کی بنیاد پر پیش آتا ہے، کبھی مرد کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے، دونوں کے مزاج کے نہ ملنے کی صورت میں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت حال میں فقہ مالکی میں یہ حکم ہے کہ اگر عورت قاضی کے یہاں تفریق کا مطالبہ کرے تو قاضی کو چاہیے کہ وہ 2 حکم مقرر کریں گے، جو دونوں کے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے اور دونوں کے درمیان اس فیصلے کے لیے جائزہ لیں گے، اور شکایات کے ازالے اور دلوں کو ملانے کے ہر ممکن کوشش یہ دونوں حضرات کریں گے۔ اب اگر اس میں کامیابی نہ ملے تو پھر اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے متحقق ہو تو بغیر کسی عوض کے بیوی کو طلاق دے دے۔ دوسرے کہ اگر بیوی کی طرف سے زیادتی پائی جائے تو یا تو اسے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنے پر آمادہ کرے کہ ایسا مت کرو، اس کو سمجھائے بجھائے۔ وہ اگر اس پر تیار نہ ہو تو بیوی سے مقررہ عوض خواہ مہر سے کم ہو یا زیادہ لے کر ان کے دونوں کے درمیان جدائیگی اور تفریق کرا دی جائے گی۔ تیسری صورت یہ کہ اگر دونوں کی طرف سے کوتاہی متحقق ہو اور ملاپ کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہو تو بھی راجع یہی ہے کہ بالعوض طلاق واقع کرے، کوئی سامان لے کر کے طلاق واقع کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکمین کی رپورٹ پر شرعی عدالت مذکورہ تفصیل کے مطابق خود فیصلہ کرے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے کتاب الفسخ والتفریق صفحہ 112 سے 115، مؤلف مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی۔ نیز دیکھیے اس کے لیے اسلامی قانون متعلق مسلم پرسنل لا صفحہ 238 سے 240۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 300 پر بھی اس کو نقل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے، مقامی علماء سے رجوع کر کے جو ہے اس سلسلے میں بحث و مباحثہ پر آمادہ ہو۔ اور الاحوال الشخصیہ کے اندر ہے فَإِن لَمْ يُمْكِنُ الْإِصْلَاحُ كَانَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ بِخُلْعِ عَلَى الْمَهْرِ إِن تَبَيَّنَ لَهُمَا أَنَّ الْأَذَى أَوِ النُّشُوزَ مِنْ جَانِبِهَا۔ اس طریقے کی عبارت احوال الشخصیہ صفحہ نمبر 362 اور 363 للشیخ محمد ابو زہرہ طبع دارالفکر العربی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر کتاب المسائل 5ویں جلد صفحہ 300 اور 301 پر بھی اس کی تفصیلی بحث ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔